अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और एक खूबसूरत कनीज़ का एक ऐसा वाक़या जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। क्या हुआ जब अल्लाह के वली के सामने एक बेहद खूबसूरत और हसीन कनीज़ आई और उनका दिल उसकी तरफ माइल हो गया। अल्लाह ताला ने किस तरह उस वली अल्लाह की आजमाइश ली एक हसीन लड़की एक कनीज़ के ज़रिए, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा का जिक्र है, निशापुर का एक ताजिर कहीं से आया और खामोशी से आप हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मजलिस में बैठकर आपका वाज सुनने लगा। जब आपने वाज ख़त्म किया तो उसे अपने करीब बुलवाकर आमद का मकसद दरियाफ्त किया। ताजिर ने कहा कि वो तन्हाई में आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता है। चुनांचे जब तमाम मुरीद बाहर चले गए तो ताजिर कहने लगा कि हज़रत, शहर अस्फहान से एक व्यापारी आया था। उसने मुझसे कुछ माल उधार लिया था और वादा किया था कि आइंदा साल वो उस माल की अदायगी कर देगा, मगर एक साल गुजरने के बावजूद वो अदायगी पर आमादा नज़र नहीं आता। अब मुझे इत्तला मिली है कि वो हिरात में आकर ठहरा हुआ है, मगर निशापुर नहीं आना चाहता ताकि मैं उससे रकम का मुतालबा ना कर बैठूं। फिर ताजिर ने कहा, हुजूर, मेरा मसला ये है कि मेरी फौरी तौर पर हिरात पहुंचना चाहता हूं, मगर एक मजबूरी मेरी राह हायल है। अगर आप मेरी मदद फरमाएं तो ता हयात आपका एहसानमंद रहूँगा। अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाहि ताला ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी मजबूरी क्या है? वो ताजिर झुकते हुए कहने लगा, कुछ अरसा पहले मुझे एक कनीज़ पसंद आई थी जिसे मैंने खरीद लिया था। मेरा मसला ये है कि अगर उस कनीज़ को तन्हा घर में रखता हूँ जब भी खतरा दरपेश रहता है और अगर उसे सफ़र पर हमरा ले जाने का सोचता हूँ तो इस सूरत में भी मुश्किलात नज़र आती है। आप हज़रत उस कनीज़ को अपने पास बतौर अमानत रख लें तो मैं वापसी पर उसे अपने साथ ले जाऊँगा। अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि तुम्हारी वापसी का इम्कान कब तक है? ताजिर ने बताया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक वापस लौट आएगा। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ताजिर की बात सुनकर चंद लम्हे तो खामोश रहे, सोचते रहे और फिर ताजिर से कहने लगे, इस कनीज़ को मेरी बीवी बच्चों के साथ छोड़ दे और इसे इस बात की सख्ती से ताकीद कर दे कि वो मेरे हुजरे की जानिब हरगिज़ ना आए। अब तो ताजिर की खुशी कोई इंतहा न रही। उसने फौरी तौर पर कनीज़ को उस्मान की बीवी बच्चों के पास छोड़ दिया और ख़ुद हिरात रवाना हो गया। और वहाँ पहुँचकर जब उसे पता चला कि मस्कुरा ताजिर वहाँ से गजनी जा चुका है तो वो भी उसके पीछे पीछे गजनी रवाना हो गया। इधर अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह इस कोशिश में थे कि किसी भी तौर पर उनकी निगाह उस कनीज़ पर ना पड़े, इसलिए वो घर में बहुत कम आने लगे थे। दूसरी जानिब आपकी बीवी औरत होने के बावजूद कनीज़ की खूबसूरती से बहुत मुतासिर थी। वो अक्सर दिल में सोचती कि ऐसी कनीज़ को तो किसी महल में मलिका बनकर रहना चाहिए था। एक रोज़ हज़रत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी ने उनसे कहा कि आप ज़रा गौर से उस कनीज़ को देखें तो सही, उसकी खूबसूरती देखकर आप भी हैरतज़दा रह जाएंगे, मगर ये क्यों कर मुमकिन है? अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है? कनीज़ घर में मौजूद है, आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। आपकी बीवी ने एक तरह से आपको आजमाइश में डाल दिया था, जिसकी वजह से लाशऊरी तौर पर आपका ध्यान उस कनीज़ की तरफ मुंतकिल हो गया। फिर अचानक एक रोज़ जब अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह ने कनीज़ को अपने हुजरे में दाखिल होते देखा तो हैरतज़दा रह गए, मगर कनीज़ आपको देखकर ज़र्रा बराबर परेशान न हुई और बड़े एतमाद से कहने लगी, क्या आप ही अबू उस्मान हैं? मैं तो अबू उस्मान ही हूँ, मगर तुम यहाँ हुजरे में किस लिए आई हो? अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही ये पूछा तो इस पर कनीज़ कहने लगी, मैं यहाँ आपसे ये दरियाफ्त करने आई हूँ कि वो ताजिर जो मुझे आपके पास बतौर अमानत रख कर गया है कब तक वापस लौट कर आएगा? आपने जवाब दिया कि उसने 2-3 महीने बाद आने के लिए कहा था। मुकर्ररा मुद्दत तो यकीनन गुजर चुकी है, बहरहाल उम्मीद है कि वो जल्द ही वापस लौट आएगा। वो कनीज़ कहने लगी, वो तो दुरुस्त है बुजुर्गवार, मगर मैं क्या करूँ? मेरा तो यहाँ दम घुटने लगा है। हद तो यह है कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। आखिर मुझे किस जुर्म की ये सज़ा मिल रही है? कनीज़ के अंदाज में एक किस्म का शिकवा था। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मालूम नहीं उसका क्या जवाब देना चाहते थे, मगर गैर इरादी तौर पर उन्होंने कनीज़ से कह दिया कि जब कभी तबीयत मुज़महिल हो तो यहाँ चली आया करो, मैं तुम्हारा मसला सुन लिया करूँगा। उधर खिलाफ तवक्को कनीज़ ने जब ये अल्फाज सुने तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने मुस्कुराते हुए आपका शुक्रिया अदा किया और अगले रोज़ आने का वादा करके चली गई, मगर उसके जाते ही अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी गलती का एहसास हुआ। खुद से कहने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया? कनीज़ तो एक तरह से मेरे ईमान का सौदा करके चली गई। फिर उसी रोज़ जिस वक्त आप इशा की नमाज़ पढ़ने का इरादा कर रहे थे आपको उस मुहल्का कनीज़ का ख्याल आ गया
جس سے دل و دماغ پر ایک عجیب قسم کا سرور چھا گیا۔ الغرضی کی کنیز کے تصور نے ان کی پرسکون زندگی میں اس قدر خلل ڈال دیا کہ آپ فوراً اپنے پیر و مرشد ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا ماجرا سنانے لگے کہ کنیز نے انہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا، اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تجھ سے کس نے کہا تھا کہ اس زہد شکن کنیز کو اپنے گھر میں پناہ دے؟ اب تو عثمان حیری رحمۃ اللہ کی طرح رونے لگے، اس قدر آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی کہ اگر وہ حسینہ تم شہر سے چلے جاؤ، وہاں یوسف بن حسین مقیم ہیں، وہیں تمہارے اس مسئلے کا حل مل سکتا ہے، وہی تمہارے اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پیر و مرشد، رے جو کہ ایک شہر تھا وہ تو نیشا پور سے بہت زیادہ دور ہے۔ ابو حفص حداد نے دو ٹک لہجے میں کہا کہ کچھ بھی ہو اب تو تمہیں وہاں جانا ہی پڑے گا۔ ابو عثمان کسی نہ کسی طور پر رے شہر پہنچ ہی گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی یوسف بن حسین رہتے ہیں۔ لوگ آپ کے اس سوال پر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف بن حسین ایسے زندیق کے پاس کیا لینے جائیں گے، اس کو تو پورے شہر نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا، جناب آپ تو خود شکل سے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، مگر جب ابو عثمان حیری یوسف بن حسین سے ملنے پر بضد رہے تو ایک شخص آپ کو یوسف بن حسین کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ کو ساتھ لے جانے والے شخص نے آپ کو ایک دکان میں کھڑا کیا اور آپ کو خاموشی سے ایک کھڑکی کے راستے دکان کے اندر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ ابو عثمان نے دیکھا کہ اندر اور پاس ہی شراب کی سراہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو عثمان نے کھڑکی سے نگاہیں ہٹا لی اور دل میں سوچنے لگے، یہ شخص بھلا میری کیا رہنمائی کرے گا؟ آپ کو ساتھ لانے والے شخص نے کہا، اب فرمائیے ایسے شخص سے کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں کچھ؟ ابو عثمان نے کہا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، میں ابھی نیشا پور واپس لوٹ جاؤں گا۔ نیشا پور واپس آ کر ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ اپنے پیر و مرشد ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو وہ سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ رائے کے لوگوں نے تمہیں برگلایا ہے اور ایک سچے خدا رشیدہ شخص سے تمہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ جب میں نے تمہیں خود کہا تھا کہ تمہارے مرض کا علاج یوسف بن حسین کے پاس ہے تو پھر تو نے میری بات کیوں نہ مانی؟ بہتر یہی ہے کہ دوبارہ رہ جاؤ اور یوسف بن حسین سے ملو۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ واپس رہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رہ جانے والے ہی تھے کہ گھر سے ایک مرید نے آ کر عرض کیا کہ حضرت گھر والے بہت پریشان ہیں، آپ فوراً تشریف لے چلیں۔ آپ نے مرید سے کہا کہ میں دوبارہ رہ جا رہا ہوں، تم میرے گھر والوں کو اطلاع دے دینا۔ مرید نے دوبارہ موقع پا کر دھیرے سے آپ کے کان میں کہا کہ وہ رشک حور کنیز آپ کو بے حد یاد کرتی ہے۔ مرید کی بات سن کر آپ کو احساس ہوا کہ جیسے شیطان ایک بار پھر آپ کو برگلا رہا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت پڑی اور دوبارہ نیشا پور سے روانہ ہو گئے۔ رہ میں قیام کے دوران پھر اسی شخص سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اس نے بھی آپ کو پہچان لیا اور انتہائی خوشی کے عالم میں بولا، آپ پھر آ گئے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں میں یوسف بن حسین سے لازمی طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص افسوس کے عالم میں کہنے لگا، آپ پھر اس زندگی سے ملنے آ گئے ہیں، کاش آپ میں عقل ہوتی اور میں آپ کو سمجھا سکتا۔ بہرحال اس شخص نے آپ کو یوسف بن حسین کے پاس بھیج دیا۔ آپ کو دیکھتے ہی یوسف بن حسین بولے، ابو عثمان تجسس بہت بڑی چیز ہے، تم نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر دکان کے ماحول کا جائزہ لیا اور مجھ سے کوئی بات کیے بغیر واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ سن کر ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ اچھے خاصے نادم ہوئے۔ یوسف بن حسین نے پوچھا، میرا دوست ابو حفص حداد کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔ پھر وہ ابو عثمان سے کہنے لگے کہ اب اپنی آمد کا سبب بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، جو شخص تعارف کے بغیر ہی میرا نام پکارے اور میرے پیر و مرشد ابو حفص حداد کے بارے میں بتائے، اسے میں زبان سے کیا عرض کروں؟ اس وقت بھی وہ نوجوان لڑکا یوسف بن حسین کے پاس بیٹھا تھا، قریب ہی سراہی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سراہی کو انڈیلا اور رنگین پانی کو حلق سے اتار لیا۔ ابو حفص کو کراہت ہوئی لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ اسی دوران یوسف بن حسین کہنے لگے، وہ تاجر ابھی واپس نہیں آیا، تم خوبصورت کنیز کو اپنے پاس کب تک رکھو گے؟ اب تو عثمان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ وہ یوسف بن حسین سے کہنے لگے، حضرت ایک طرف تو آپ اتنے روشن ضمیر ہیں اور دوسری طرف یہ بری عادتیں، میں کچھ سمجھا نہیں۔ یوسف بن حسین نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے، کیسی بری عادتیں؟ ابو عثمان نے لڑکے کو اور پھر سراہی کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر یوسف بن حسین کہنے لگے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے اسے میں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہوں اور خود ہی اسے پڑھاتا ہوں۔ رہی یہ سراہی تو اس کو میں بھٹی سے نکال کر لایا ہوں اور اسے پاک صاف کر کے اپنے کام میں لاتا ہوں۔ اب تم پوچھو گے کہ سراہی کے اندر کیا ہے، تو وہ کوئی ناپاک چیز نہیں بلکہ رنگدار میٹھا شربت ہے۔ ان کی حقیقت حال جان کر ابو عثمان حیرت زدہ رہ گئے اور اپنی سوچ پر سخت نادم ہوئے۔ پھر یوسف ابن حسین نے مسکراتے ہوئے ابو عثمان سے کہا کہ وہ نیشا پور واپس چلے جائیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ دوبارہ یہاں آئے ہیں وہ پورا ہو چکا ہے۔ ابو عثمان نے پوچھا، مگر وہ کس طرح ہوا؟
اس پر یوسف بن حسین بولے کہ آپ نے پہلی بار یہاں تک آنے میں 30 دن برباد کیے، پھر واپس گئے اور دوبارہ آ گئے، اب پھر واپس جائیں گے تو ذرا خود ہی حساب لگا کر بتائیں کتنے دن ہوئے۔ ابو عثمان نے حساب لگا کر بتایا کہ حضرت یہ تو پورے 90 دن ہو گئے۔ بس یہ کسوف اور خسوف 90 دن کا ہی تھا اور ان 90 دنوں کو سفر میں نکال دیا۔ اب آپ نیشاپور واپس لوٹ جائیں اور آئندہ خود کو آزمائش کی مٹی سے دور رکھیں۔ یوسف بن حسین کی ہدایت پر ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ واپس نیشاپور چلے آئے اور ابو حفص کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ابو حفص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگے، ہاں عثمان، کسوف اور خسوف کے 90 دن تو کسی نہ کسی طرح گزارنے ہی تھے، لہٰذا اب تم گھر جاؤ۔ ابو عثمان جب گھر پہنچے تو بیوی نے بتایا کہ تاجر آیا تھا اور وہ اپنی کنیز کو واپس لے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان کہ وہ اگلا پچھلا سب جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ولیوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو ہم جیسے لوگ کہاں لگ رہے ہیں۔ آج انسان کوئی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لے تو اس سے نظر بھر کے دیکھے بغیر چھوڑتا نہیں ہے، لیکن ناظرین محترم، کیا ہم جانتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامحرم عورت کو دیکھنے کی ایک مرد کو کتنی بڑی سزا دی ہے؟ ناظرین محترم، ولیوں کے اوپر ایسے امتحان آئے ہیں تو آج ہم لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کب توبہ کریں گے اور کب اس سے معافی مانگیں گے؟ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ایسی آزمائشوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، غیر محرم پر نظر نہ ڈالیں اور ایسے سخت گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔